بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں، 8واں روزہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عبادات و ریاضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو احباب اہل ثروت ہیں، جو سخاوت کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے درمیان جو کہ رمضان ٹرانسمیشن میں خاص کر کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی پیر سادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب، جو کہ ہر سال الحمدللہ 19 مئی کو 30 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور وہیں پر عرس پاک کی تقریب ہوتی ہے، عرس پاک اولیاء مکان شریف کے حوالے سے، اور اس میں ثنا خانان مصطفیٰ، قرہ حضرات، مشائخ عظام، پیران عظام، اور ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہیں پر براتیں، وہیں پر لنگر، وہیں پر نکاح، وہیں پر رخصتی، وہیں پر جہیز دیا جاتا ہے۔ ایسی پیاری شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے سوالات و جوابات بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ جی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یقیناً آپ کی مصروفیات ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے درمیان ہیں جناب غلام سرور جمالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جمالی صاحب، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سنائیے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ثنا خانان مصطفیٰ میں سے بڑی بڑی پیاری آواز، میں سمجھتا ہوں پی ٹی وی ہو 30 روزے ہوتے ہیں تو تقریباً ہر روز تقریباً کسی نہ کسی چینلز پر نظر آنے والی شخصیت جناب مزمل حسین سیفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ سنائیے رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے خاک پائے چادر والی سرکار لکھوانا بڑا ہی پسند فرماتے ہیں جناب حسینی برادران، یقیناً بہت پیاری آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، شکریہ جی وقت دینے کا جی، بڑی مہربانی۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم لوگ، کیونکہ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں تو روزہ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری پہلی ٹرانسمیشن میرے خیال سے شاید آپ نے دیکھی ہو، روزہ کے مسائل کے حوالے سے، وہ مفتی محمد محسن شہزاد صاحب چشتی ان کے ساتھ ہے، اور ایک طبی حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، سائنسی حوالے سے قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب، حکیم محمد محسن صاحب تارڑ، ان کے ساتھ الحمدللہ بہت پیاری نشست ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ میرے یوٹیوب چینل بزم سیف اس کو ضرور وزٹ کریں، اور سیفی ساؤنڈ کے پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں تو میں آغاز میں ہی یہ بتا دینا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کر دینا چاہتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، رضوی موویز پروڈکشن والوں کا، اور اے بی سی گارمنٹس کے حوالے سے ان کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن جنہوں نے تعاون فرمایا، ان کا بھی شکریہ۔ شاہ صاحب، جیسا کہ یقیناً ہم لوگ 2 پروگرام کر چکے ہیں روزہ کے فوائد کے حوالے سے۔ پہلی نشست میں جو ہے وہ بھی روزے کے فوائد تھے، دوسری نشست طبی حوالے سے فوائد تھے، اور سائنسی جائزہ جو لیا گیا تھا اس حوالے سے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی لوگوں نے کہا جی مزید پروگرام کریں اس حوالے سے، برکات روزہ کے حوالے سے، روزے کے فوائد کے حوالے سے، برکات کے حوالے سے۔ تو یہ روزہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہر لحاظ سے دیکھیں برکت ہی برکت ہے۔ جسمانی حوالے سے دیکھو پھر بھی باکمال، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی حوالے سے دیکھیں پھر بھی ہر حوالے سے باکمال۔ اللہ تعالی ہمیں روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرب الہی، میں نے سنا ہے روزہ جو ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کیسے ہے قرب الہی کا ذریعہ؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ پہلے تو آپ کا اور آپ کے اس چینل کا شکریہ۔ شکریہ جی۔
کہ آپ نے مجھے آج دوسری بار یہاں پہ بلایا ہے۔ میں سیف الرحمان صاحب آپ کا، حافظ بلال صاحب کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقین کریے ہر لمحے میں خود بھی اور اپنے مریدین سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے یہ پوچھیں گے کہ کیوں شکر ادا کریں، ہے نا جی جی دیکھیے سیف الرحمان صاحب، یہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، بے شک اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ ہی اس کا انعام عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ اب چونکہ یہ چنے ہوئے 12 مہینوں میں سے یہ چنا ہوا مہینہ ہے، تو جب یہ چنا ہوا مہینہ ہے تو اس بات پہ تھوڑا سا آپ بھی، ہم سب چونکہ اکثر غور نہیں نہ کرتے، جی تب جب اللہ نے اپنے لیے اپنا مہینہ اس کو قرار دیا ہے تو 11 جو ایک طرف ہے، 12واں اس نے چنا ہے۔ تو جب 12واں اس نے چنا ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں مہینے چنتا ہے وہاں بندوں کو بھی چنتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اس بات کی مزید وضاحت کروں جی کہ آپ ہیں، حافظ بلال صاحب ہیں، یہ بھی، یا مزمل حسین صافی صاحب ہیں، میرے دوسرے نعت خواں دو حسینی بیٹے برادران، حسینی برادران ماشاءاللہ۔ تشریف فرما ہیں، تو یہ بھی ایک چنا ہوا ماحول ہے۔ جی جی غور کریے، یہ ایک چنا ہوا ماحول ہے۔ آج کی یہ نشست جو ہے وہ ایک چنے ہوئے ماحول کی ہے، کل جو تھی وہ بھی، پرسوں جو تھی وہ بھی۔ جی جی میں نے کہا جیسے مہینہ چنا، دن چنے ہیں اللہ نے، شخصیات کو بھی چنا ہے۔ جب اللہ نے شخصیات کو چنا ہے، کیونکہ جب اللہ نے پوری کائنات میں دلوں کو پرکھا نا، تو ان میں سے جو بہترین دل تھے نا، وہ آقا کے صحابی بنا دیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب چنا جاتا ہے نا۔ جی 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 بر صغیر بھرا ہوا تھا، یہ زمین مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب ایک لڑکا جو ہے وہ کھیل رہا ہے، جی ان کھیلتے ہوئے میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا۔ اللہ نے کہا اٹھ بھائی، تو غازی بھی بننے والا ہے، شہید بھی بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان بر صغیر کے، اس زمین کے اس دور میں اربوں میں سے، کروڑوں میں سے اللہ نے علم ایک کو الدین چن کو چن لیا۔ ٹھیک ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ چنتا ہے، یہ اللہ نے آپ کو چنا، ہم سب کو چنا، سب مسلمانوں کو چنا۔ آج کی رات یہ جو 30 دن ہے یا 29 روزے 30 ہوں گے، یہ اللہ نے چنا بندوں کو کہ وہ خالص میری عبادت کریں گے، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ خالص میرے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہیں گے۔ ماشاء اللہ۔ یہ چنا ہوا ماحول ہے۔ میں اپنے مریدین سے، اپنے عقیدت مندگان جو ہیں، انہیں یہ بات سمجھاتا ہوں، تم مکہ کی غلامی کے لیے، جی مسلمان ہونے کے لیے چنے ہوئے ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کنتم خیر امتن جی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان تم جو ہو خیر امت ہو، تم چنی ہوئی امت ہو۔ واہ۔ تو یارا غور تو کریں نا آپ لوگ، سبحان اللہ۔ ہم تو غور ہی نہیں کرتے۔ 4-5 ارب میں سے جو اس دنیا پہ موجود ہیں، جنات کتنے ہمیں نہیں پتا، فرشتے کتنے ہمیں نہیں چنا، تو وہ جنات اور انسانوں میں سے غور تو کریے، میرے اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں آقا کی غلامی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کے لیے اور آپ کی جانساری کے لیے چنا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ آپ چنے ہی گئے ہیں، ورنہ آج رات نعوذ باللہ یہ راگ رنگ کی محفل بھی تو سج سکتی تھی نا، لیکن اللہ نے آپ کو راگ رنگ کی محفل کے لیے نہیں، اپنے دین کو سمجھانے کے لیے، واہ واہ، اپنے محبوب کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے چنا۔ بے شک بے شک۔ تو پھر ہر لمحے مسلمان کو، مجھے اور آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات غور کریے، جب اس کے حکم کے تحت، جی اس کے حکم سے صبح سے لے کر شام تک اب بندہ ہر رذائل سے بچتا ہے کہ میں نے اس کے لیے روزہ رکھا ہے، جی، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، جو اس کے نفس کی نعوذ باللہ خواہشیں ہوتی ہیں ان سب کو دبا کے رکھتا ہے،
حتیٰ کہ کوئی گالی بھی دیتا ہے تو وہ گالی بھی برداشت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور گالی کو برداشت کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ غور کریے گا. یہ گالی کو برداشت کر لینا. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کھڑے تھے اور میرے آقا بھی قریب تھے، اور کیا ہوا اس لمحے میں؟ یاد ہے ایک بندے نے ان کو گالیاں سرزنش کرنا شروع کر دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ خاموش کھڑے رہے. جب تک آپ خاموش رہے میرے آقا مسکراتے رہے. آپ کی مسکراہٹ کو آپ دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے جب اس بندے کو اس کی گالیوں کا جواب دے دیا تو میرے آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا اللہ اور آپ جو ہے وہاں سے ہٹ گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ حیران ہوئے. جب وہ گالیاں دیتا رہا میرے محبوب وہ مسکراتے رہے. جب میں نے جواب دیا تو ناراضگی چہرے پر آئی. اللہ اکبر. اب بھاگے گئے. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ یا رسول اللہ وہ گالیاں دیتا تھا آپ خوش تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے. اللہ آقا رفریم نے فرمایا اے ابوبکر جب تک تم خاموش تھے تو اللہ نے تمہاری جگہ اس کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا کیا تھا جو تمہاری جگہ جواب دے رہا. جب آپ نے خود جواب دینا شروع کیا ہے تو وہ فرشتہ ہٹ گیا، اللہ نے اس کو ہٹا لیا. تو روزہ کیسی پیاری بات ہے کہ کوئی گالی بھی دیتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں جب کوئی جھگڑنے لگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یار میں روزے سے ہوں، یار میں روزے سے ہوں. ہم اللہ کی خاطر اگلے کی ہر سخت سست کو سنتے ہیں. تو غور کریے نا یارا، جب ہم اس کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں خود اس کا انعام، میں خود اس کا انعام ہوں. تو روزہ جو ہے نا رمضان کا یہ روزہ ہے، یہ انعام میں ہمیں ہمارے رب کی محبتیں تو عطا کرتا ہے، اللہ کا دیدار بھی عطا کرتا ہے. تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ رمضان کو رمضان المبارک کی حقیقتوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو اپنائیے، اس کو سمجھیے. جب ہم یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا رمضان المبارک کا اصل جو حقیقت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. واہ واہ. قرب الہی کا ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ. یقیناً ناظرین اگر یہ روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، عبادات و ریاضات کرتے ہیں پوری محبت و عقیدت کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ورد ہے، ذکر ہے روزہ کا. ایسے سمجھ لیجئے کہ ایسا ذریعہ ہے جو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے. تو دعا ہے جن بھائیوں نے روزے رکھے ہیں، جو رکھ رہے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو نہیں کسی بیماری سے رکھ سکے یا معذوری کی وجہ سے رکھ سکے، دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور بڑھ چڑھ کر عبادات و ریاضات بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام شامل کر لیتے ہیں. بہت حسین ثنا خان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں حسینی برادران سے. جی کیا کلام، کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے آپ؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے. واہ واہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. یقیناً حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. واہ واہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. میری
ہستی کیا ہے میرے آہا، اللہ، اللہ، اللہ۔ غریب نواز بے شک، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز واہ واہ، بے جو شک، مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ۔ اور سیاہ کا بڑی ندامت ہے سیاہ کا بڑی آہا، ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور بڑا خوبصورت شعر اور میرا پسندیدہ شعر حضور میری تو ساری واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بے شک، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں واہ واہ، کیا یا عقیدہ ہے، رسول اللہ میرے آقا میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ زندہ ہیں، آہا، سبحان اللہ۔ زندہ کیا عقیدہ ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، سبحان اللہ۔ کیا آپ بات سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں ہی نہیں یہاں پر رہنے والا، دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی سانس لینے والا ہے یہی کہتا پھرتا ہے، کیونکہ
یہ خلق جو ہے، یہ دنیا جو ہے، جو بنا ہے حضور کا صدقہ بنا ہے. نبی کا ذکر ہم سب کو بحال رکھتا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار موج سے بھی ٹکرا جائیں پھر بھی زندہ ہے، آخر کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے. آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور شاہ صاحب، ہم نے سنا ہے احادیث کی روشنی میں کہ روزہ دار جو ہے، جو روزے رکھتا ہے، اس کو دیدار الہیہ بھی کروایا جائے گا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ کبھی آپ بھی اور آپ کے ویور سے سوال بھی کرتا ہوں. جی. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا آپ کی زندگیوں میں، جب آپ صبح اٹھے ہوں گے اسکول کے لیے، تیار ہو کے گئے ہوں گے، تو جب آپ اسکول چلے گئے بغیر ناشتہ کیے، بھوکے ہی چلے گئے، تو گھر میں ایک ہستی ہوتی ہے. آپ تو بھوکے اسکول چلے گئے، کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو ایک ہستی ہوتی ہے گھر میں جی، جو بھی آتا ہے نا اس سے بار بار تذکرہ کرتی ہے، آج نہ میرا سیف بغیر ناشتے کے اسکول چلا گیا، اللہ، آج میرا نذیر نہ بغیر، آج میرا علی جو ہے نا وہ بغیر ناشتے کے چلا گیا. اب وہ بار بار دروازے کی طرف آ رہی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے 2 بجے اسکول سے چھٹی ہونی ہے، وہ 1:30 بجے پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پورا دن جو ہے گھر کے گیٹ کی طرف چکر لگاتی ہے اور بار بار دیکھتی ہے، اور پھر وہ اچھا کھانا تیار رکھتی ہے کہ جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کو میں نے کھانا دیتا ہے. وہ ماں ہے، وہ سارا دن پریشان رہتی ہے بچے کے جو بھوکا اسکول چلا گیا ہے، اس کے لیے پورا دن جو ہے ماں کی اب وہ توجہ میں ہے فل ڈے. پہلے بھی ماں کی توجہ میں، لیکن آج محبت جو ہے نا وہ اود کر باہر آ رہی ہے. کھانا نہیں کھا کے، کھانا نہیں نہ کھا کے گیا، جی جی جی، تو بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے، دروازے کی طرف جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے کھانا تیار کیا ہوا ہے. جیسے ہی وہ آئے گا اسے کہے گی آ میرا پت، آ میرا بیٹا، ہاتھ دھلاتی ہے، تولیہ چل جلدی سے تو کھانا. بلکہ وہ خود ماں جلدی کھلاتی ہے کہ میرے بیٹے کو، میری اس اولاد کو بھوک لگی ہوگی. یار کبھی غور کریں نا آپ کہ وہ ایک ماں جو ہے اس سے اپنے بیٹے کی وہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یعنی روزہ دار جب صبح اس کے لیے ناشتہ وہ سحری کر کے، تو وہ پھر سارا دن بھوکا رہتا ہے. تو بندہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اللہ اکبر، اس کی توجہ میں ہے، بے شک، اللہ کی توجہ میں ہے کہ وہ دیکھو میرا بندہ فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں، وہ دیکھو نا میرا بندہ، میرے لیے صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا. جی جی، اس نے اپنی ساری چاہتیں، اپنی ساری خواہشیں قربان کر دی ہیں، میرے لیے قربان. سبحان اللہ. تو اب غور کریں اس بات کو. جی تو اس کو یہاں رکھ کے تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. جی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ سے عرض کی یا رب العالمین، یا رب العالمین، میں تیرا کلیم ہوں، جی جی، تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرے دیدار سے، تیری ملاقات سے مشرف ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کسی کو یہ قرب نصیب ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کسی کو ہوا تھا یا کسی کو ہوگا؟ جی مجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. تو فرمان آیا اے موسیٰ، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آپ میرے نبی ہو، میرے رسول ہو، میرے کلیم ہو، لیکن سب سے آخر میں میرا محبوب واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میرے محبوب آنے والا ہے. جی جی جی، میرے محبوب کی امتی رمضان کے روزے رکھیں گے. جی. اور جب وہ رمضان کے روزے رکھیں گے نا میرے محبوب کی امتی، تو افطار کے وقت میں آپ کو تو قرب ملتا ہے، میں ان کو اپنے دیدار سے مشرف کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وہ لمحہ ہے، واہ واہ، یہ وہ خاص لمحہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پوری دن اللہ کی توجہ کا مرکز ہے وہ بندہ، اللہ میرے آقا کا غلام، بے شک بے شک، میرے آقا کا غلام اللہ کی توجہ میں ہے پورا دن. واہ اور واہ پورے واہ، دن توجہ میں رہنے کے بعد جب وہ افطاری کرتا ہے نا، پانی پینے سے جسم کو سکون ملتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں. جی جی، بھوک جب مٹتی ہے تو فرحت ملتی ہے. اصل اس فرحت کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ دیدار الہیہ ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. وہ جو فرحت نصیب ہو رہی ہوتی ہے نا،
آپ غور کریے گا، جو روزہ جب کوئی بندہ افطار کر رہا ہوتا ہے ایک عجیب خوشی نصیب ہوتی ہے جی، تو وہ خوشی جو ہے وہ روح کی ہوتی ہے، کیونکہ اس لمحے روح جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتی ہے، اللہ وہ قرب اس کے نصیب ہوا ہوتا ہے۔ تو اصل روزہ جو ہے نا وہ اللہ نے قرآن پاک میں ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تم لعلکم تتقون، تم تقوی والے پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ واللہ یحب المتقین، چونکہ اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے نا۔ جی جی تو جی جب جی۔ روزے رکھ کے اندر کی شرارتیں جو ہے وہ نفس کی شرارتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، تو بندہ جو ہے اللہ کی محبت کے قرب میں بلکہ محبت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے اور اس دریا میں غوطہ زن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور وہ فیضان عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، یہ جیسا کہ آپ نے نفس کی شرارتوں کی بات کی تو شرارتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے کہتے ہیں شیطان جو جکڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، شرارتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ میں نے بات جو کی ہے نا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جی، اس میں کچھ شک نہیں ہے، جی، لیکن جو نفس ہے نا، نفس بندے کے اندر جو ہے، جی جی، وہ جو ہے نا وہ جو ہے ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو ہے نا تزکیہ جو ہے جی جی، وہ بندہ یا خود کرتا ہے، خود کرتا سے مراد ہے اس کے فضل کی روشنی میں، اس کے فضل کے تحت ہے، بے شک، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، جی جی، کسی کی توجہ ملنے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن کو کثرت سے پڑھنے سے، نماز کی کثرت سے، تو چونکہ شیطان تو جکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو نفس کی میں نے کہا نا شرارتیں، اب جب بندہ وہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی توجہ حاصل کرتا ہے، جب وہ توجہ ملتی ہے تو وہ شرارتیں ختم ہو جاتی ہے، تو سارا نظام سیدھا ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس قدر کہ وہ شیطان کے چیلے بن کے وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نماز جو ہے نا پڑھنے کا، ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو جو قائم ہوتی ہے نا نماز وہ بار بار پڑھنے سے ہوتی ہے۔ ہاں بے شک، جب آپ کی نماز پڑھنا عادت بن گئی ہے اس کو قائم کرنا ہے، وہ قائم یعنی ایک نماز پڑھ لی تو دوسری نماز کی تڑپ اٹھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، قبولیت ہوگی نا صاحب، وہ قبولیت ہوگی، اس کو کہتے ہیں قائم، یہ قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کی نماز جس طرح سے قائم ہے، اسی طرح سے کوئی عمل جو بندہ بار بار کرتا رہتا ہے وہ اس کی فطرت بن جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، فطرت بن جاتا ہے۔ جی 11 ماہ ہم جو شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے ہماری فطرت بن جاتے ہیں۔ اقتدار کا حصول جو ہے اس کی خواہش اتنی شدت ہو اختیار کر جائے کہ وہ فطرت بن جاتی ہے کہ پھر وہ بندہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کرتا، رمضان کا احترام بھی نہیں کرتا، اقتدار کے حصول کے لیے یا پھر کسی مرتبے کے حصول کے لیے یا اپنی ذاتی خواہش کے لیے۔ دیکھیے میں یہاں تھوڑی سی بات سمجھاؤں، دیکھیے ہماری ضروریات جو ہیں وہ کیا ہے؟ نہانے کے لیے کوئی سوپ سستا بھی ہو سکتا ہے، جی جی، یہ ہماری ضرورت ہے، کوئی بھی 20 25 50 روپے والا سوپ جو ہے وہ ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے نہانے کے لیے۔ لیکن اگر ہم 200-250 والا سوپ جو ہے اوپر کو جا رہے ہیں، میں نام نہیں صابن کے لے رہا ہے نا نہانے والے، یا وہ جو باڈی کے دیو آج کل وہ نکلے ہوئے لیکوڈز، وہ جو ہے وہ ہماری خواہش کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو تھوڑی چیز کی کم قیمت ہے، دال ضرورت ہے جی، لیکن دال کو مرغے مسلم بنانا جو ہے وہ ہماری خواہش کا نام ہے۔ تو ہماری ضروریات کے پورے ہونے تک جو ہے نا ہم جو ہے کیا ہے اللہ کے نظام میں رہتے ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے ہم نفس کی شرارتوں میں جب آتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے پھر پورا سال ہم کیا کرتے ہیں، ہر جو ہے غلط معاملہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ اب تم جو ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بہت اچھے، اور 11 ماہ کے لیے پریکٹس کر لو، بہت اچھے، ایسے گزارنے ہیں، ایسے گزارنے ہیں، نفس کی خواہشوں کو چھوڑ دو، قربان اس کے کر رستے پہ آؤ، اللہ صرف ضرورتوں کو اختیار کرو جو تمہارے لیے ضروری ہیں، ان کی خواہشوں کی طرف نہ ہو کہ تم معاشرے میں بگاڑ پیدا کرو۔ بہت اچھے۔ یقیناً قبلہ پیر صاحب کی گفتگو میں سے یہ جملہ بڑا پیارا ہے کہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، واہ واہ، بھائی چارہ سکھاتا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، نمازیں کیسے پڑھنی، روزے کیسے رکھنے ہیں، بھائیوں سے پیار کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کیسے کرنا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، ایسی تمام چیزیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے، میں نے تو کئی بار دیکھا ہے کہ رمضان سے پہلے مسجد میں رش اور قسم کا ہوتا ہے، 4 بندے نمازی، جب رمضان آ جاتا ہے تو لہریں بہریں ہو جاتی ہے، مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے لوگ باہر مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر 4 نمازی، اور یہی تو رمضان قبلہ شاہ صاحب بتا رہے تھے، سکھاتا ہے کہ ہم نے اگر رمضان میں نمازیں پڑھنی تو ویسے بھی ہم پر فرض ہے، باقی معاملات بھی اس کے حوالے سے رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، حسین آواز انداز لیے ہوئے جناب مزمل حسین سیفی صاحب، یقیناً عالمی شہرت یافتہ ثناخوان ہیں، تو یہ سوال بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی شاہ صاحب کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ تو مجھے جناب بلال صاحب دے رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کر لیتے ہیں جی۔ مزمل بھائی، کون سا کلام آپ پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ جی عبدالستار نیازی صاحب کا بڑا معروف کلام ہے پنجابی کا بھی، جی بسم اللہ۔ خوبصورت، اپنی ذات کی نفی انسان کی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جی جی، اگر سرکار کے ساتھ نسبت ہو جائے تو پھر سب کچھ ہے۔ جی۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، بے شک، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، بے شک بے شک، لہرا بیرا ہو گیا کر وچ میرے، کر وچ میرے، جد میں کیتی نوکری سرکار دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جد دی کیتی نوکری سرکار دی، سرکار دی، جد دی کیتی نوکری سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی، منگتے وچ ہے کھڑا جبریل وی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، سبحان اللہ، منگتے دے، شان ویکھو سونے دے دربار دی، دربار دی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، اور جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گل کر دینے عرشوں پار دی، شعر دیکھیے، بسم اللہ۔ جو ملی عزت نیازی جگتے، جو ملی عزت نیازی جگتے، مہربانی
واہ واہ، ہے سبحان سب اللہ، سرکار سبحان اللہ، دی، ماشاء اللہ، مہربانی ہے سب سرکار دی، سرکار دی، مہربانی ہے سب سرکار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ الحمدللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ مزید فزید، اللہ آپ کی آواز اور انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، پاکستان ہی نہیں باہر کے ممالک جو توبہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کیمرے کی مدد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور جو مزمل بھائی جو آپ نے شعر پڑھا کہ جبریل کو جرت نہیں کہ وہ آگے چلا جائے، دربان تو دربان ہے، دربان رہے گا، اور اے زین بشر نور کے جھگڑے میں نہ پڑ تو، وہ سلطان تو سلطان ہے، سلطان رہے گا، سلطان رہے گا۔ آئیے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب، جیسا کہ دوران گفتگو آپ نے فرمایا تقویٰ کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے وہ اس سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے، طہارت ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیں کہ تقویٰ کیسے ملتا ہے، ذرا تھوڑا سا کائنڈلی ذرا بتا دیجیے گا کہ تقوی کے حوالے سے تھوڑا سا۔ میں جب ادھر آپ کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا تو دیدار کے حوالے سے ایک بات چھوٹی سی میں مزید سمجھا لوں بیلیوں کو۔ جی، قیامت کے دن جب جزا و سزا کا سارا نظام چل جائے گا، جب یہ سارا نظام چلے گا، جی جی، تو ان لمحات میں کچھ خاص لوگ ہوں گے، ماشاءاللہ، ان لمحات میں کچھ خاص لوگ ہوں گے جو غوث کتب ابدال ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کو انعام اللہ فرمائے گا کہ یہ میرے خاص ہیں۔ جی جی، تو یاقوت کا فلاں والا محل اس کا ہے، ہاں، سبحان اللہ، موتی اور مونگے کا محل فلاں کا ہے، جی جی جی، اتنی اتنی حوریں فلاں کی ہیں، جی، جنت کا فلاں مقام جو ہے انہیں دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، اب ان لمحات خاص میں وہ بندے کہیں گے یا اللہ تیرے عشق کی ایسی آگ ہمارے سینوں میں ہے کہ ہم ایک آہ بھرے نا تو یہ تیری ساری جنتیں جلا دیں۔ اللہ اکبر، تیرے عشق کی ایسی آگ ہمارے اندر ہے، تیرے عشق کی، واہ واہ، یا اللہ یہ محل تو دنیا میں بھی ہم محنت کرتے تو ملنے تھے، جی 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 جی، حوریں وہاں بھی تو عورتیں تھیں، وہاں بھی زر و جواہرات تھے، وہاں بھی دولت تھی، وہاں بھی موتی مونگے تھے، جی، یا اللہ محل وغیرہ تو سب کچھ ادھر تھے، ٹھیک ہے، ہمیں ان محلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ موتی کے، یہ مونگے کے۔ تو اللہ رب العزت پھر پوچھے گا پھر تم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو اکبر، عرض اللہ، کریں گے یا رب العالمین وہاں پہ ہم نے سب کچھ صرف تیری خاطر چھوڑا، سبحان اللہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تو تیرے دیدار کے مشتاق ہیں۔ اللہ اکبر، پھر اللہ انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جب وہ انوار و تجلیات الہیہ سے مشرف ہوں گے تو وہ سجدے میں پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، تو یارا میں اپنے روزہ داروں سے گزارش یہ کرتا ہوں، جی، ابھی جنت کب ہے، یہ نظام کب چلنا ہے، یارا وہ تو دیدار سے مشرف ہونا جو ہے وہ بات تو ابھی بڑی دور ہے، تو ابھی روزہ رکھ لو، ابھی جو ہے روزہ رکھو تو اللہ کے دیدار سے مستفید ہو جاؤ۔ یارا وہ تو خاصوں کو ہونا ہی ہونا ہے، جی، وہ تو خاصوں کو تب ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے،
یہ تو عام و مجھ جیسے خطا کار کے لیے بھی ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کا جو بھی امتی روزہ رکھے گا، سارا دن اپنی آنکھوں کو برائیوں کی طرف نہ آنکھوں سے نہ دیکھے گا، جو کانے سے برا سنے گا نہیں، جو زبان سے برا بولے گا نہیں، جو کم تولے گا نہیں اللہ اور اکبر، کسی سے اللہ اکبر۔ زیادہ لے گا نہیں، جی، جی، نماز جی، جی۔ پنجگانہ پڑھے گا اور کہے گا کہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، سبحان تیرے اللہ۔ حکم سے تیرا روزہ رکھا، سبحان اللہ۔ تیرے حکم سے میں نے تیرے لیے صبح سے بھوکا ہوں، تو انشاءاللہ وہ شام کو اس کے دیدار سے، اس کی برکتوں سے ضرور مستفید ہو۔ ماشاءاللہ، تو یارو آج ہی یہ کام کر لو، سبحان میں اللہ۔ تو گزارش کرتا ہوں یہ آج ہی کر لو۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا، میں نے جی، اللہ کے ولی سے ایک ولی سے پوچھا کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ جی جی جی، تو اس سے پہلے جن سے پوچھا نا، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، اور توبہ کے بعد جو ہے وہ بندہ جو ہے اس کے برقرار بعد وہ رہے، گناہ نہ کرے، بچتا رہے، تو یہ توبۃ النصوح ہے، پکی توبہ۔ جی تو جی میں نے اللہ کے ایک خاص بندے سے پوچھا یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ جی جی، تو انہوں نے مجھے فرمایا شاہ جی ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر خواب میں بھی، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، خواب میں بھی بندے خواب میں بھی، سبحان گناہ کی جو ہے وہ قوت ختم ہو جائے، اللہ اسے اکبر، توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی گناہ اگر سرزد ہو جائے، جی جی جی، گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کے خیالات اتنے پاک ہو جائیں کہ خواب بھی جو ہے اس کے پاکیزہ ہو جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، یہ ہے توبۃ تو یہ النصوح۔ توبۃ النصوح توبۃ النصوح ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ سرکار سے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک پیسے جتنی کو غلاظت لگ جائے، اس کو سوکھ جائے تو اس کو جھاڑ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، تو آپ یہ بیٹھ کے اپنا دجلہ کے کنارے اس کو دھو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا تقویٰ ہے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، اللہ رب العزت ہمیں اہل تقویٰ کی جو صحبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، موسٹلی چھوٹے جو بچے ہیں، رغبت دلانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہم لوگ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں یا مسجد میں لے کر جاتے ہیں، تو چھوٹے جو بچے ہیں ان کو روزہ رکھنے کے لیے کیسے پریکٹس کروانی چاہیے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ عمر تھوڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی فرض بھی نہیں اس پر روزے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو آہستہ آہستہ عادت ڈالی جائے۔ ان کو عادت ڈالنے کے لیے سب سے اچھا کون سا طریقہ ہے؟ ناظرین کو بتائیں گے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے سیف الرحمان صاحب، میں پچھلے دنوں ایک بیان کر رہا تھا، تو اس بیان کے دوران میں نے کہا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مساجد میں ضرور لے کر آیا کریں اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، جی، یا پچھلی صف جو ہے بچوں کی بنا دیں، بالکل اس ٹھیک سے ہے، پچھلی صف بڑوں کی بنا دیں تاکہ بچے اور بڑوں دونوں بڑوں کے درمیان میں جو صف ہو وہ بچوں کی ہو۔ ماشاء اللہ، اگر بچے مسجد میں پیچھے آپ کے نماز کے دوران کھیل بھی رہے ہوں تو میں اس کو منع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو جب لے کر کے چلیں گے، جیسا کہ آقا و فریم کی زندگی کے حوالے سے دو بڑے مشہور واقعات ہائے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک واقعہ کہ آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے سبحان اللہ، تھے تو ایک انگلی کے ساتھ مولا حسن علیہ السلام کو سبحان اور اللہ، دوسری انگلی کے ساتھ آقا و فریم نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ تھا لگایا ہوا، تو اللہ، آپ جو ہے مسجد کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو لے جائیں، بچوں کو یہ پریکٹس ہوگی، ان کو عادت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام آقا و فریم کی پشت اطہر پر سوار ہوئے 72 تسبیحاں، آہا، اور وہ 72 سبحان تسبیحات سبحان ربی اعلیٰ سبحان اور جو ہے وہ پڑھی گئی۔ پھر ایک اور اسی طرح کا واقعہ بھی ہے کہ آقا و فریم نماز کے دوران میں تھے تو حضرت امام حسن جو ہیں وہ آپ کی ٹانگوں کے ساتھ جی جی جی، جھولتے رہے اور کبھی درمیان میں سے سیدھے کو گزرتے، کبھی پیچھے کو۔ میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، غصے نہیں ہوئے، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، جی اللہ کے حضور میں کھڑا سبحان ہوں، اللہ، اللہ کے حضور میں میرا رکوع ہے، اللہ کے حضور میں میرے سجدے ہیں، تو یہ کیا شروع ہو گیا؟ آپ نے منع نہیں فرمایا،
جب ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ رکوع و سجود انہیں بھی آئیں گے اور ان کو عادت پڑے گی. بہت اچھا. اسی طرح سے بڑا ہی پیارا طریقہ ہے. میری ماں تو جو ہے, میری تو والدہ ہمیں چڑی روزہ رکھواتی ہوتی تھی اور ہماری والدہ جو ہے وہ ہمیں ترغیب دیتی تھی کہ بچے جو ہے وہ سحری بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچے جو ہے دوپہر میں کھاتے ہیں اور پھر شام میں بڑوں کے ساتھ مل کر سحری کرتے ہیں. دوپہر کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, سحری افطاری بڑوں کے ساتھ مل کے. تو وہ دوپہر کا جو ہے ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ آج اللہ نے ہمیں جو ہے نا, کیا بات ہے, دوپہر کا کھانا اللہ نے بھیج دیا. سبحان اللہ. جیسے کہ حضرت سلطان العارفین یا بابا فرید الدین مسعود, بابا فرید صاحب سرکار کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے ان کو جو ہے سکھانے کے لیے, شوق رغبت کے لیے آپ کے مسلے کے نیچے جو ہے وہ شکر رکھتی تھی. بالکل ایسے. تو یہ بچوں کو اس طرح سے پیار سے ترغیب دے, سحری کے وقت اٹھائے, ایک وہ بچہ سحری کے وقت کھانا کھائے گا, ساتھ ہی بچہ جو ہے نماز بھی پڑھے گا, اور دوپہر کا کھانا اسے کہ آج دوپہر کا کھانا جو ہے اللہ کے تم مہمان ہو, تمہارے لیے آنا ہے. بہت اچھا. پھر بچہ اسی خوشی میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس ٹریننگ ہوتی رہے گی اور شوق سے رمضان کی برکتوں سے وہ مستفید ہوتا ہے. یقیناً جب ایسی پریکٹس ہوگی تو جتنی عمر میں روزہ فرض ہوتا ہے تو میری امید ہے بلکہ یقین ہے اس حوالے سے کہ جس عمر میں روزہ فرض ہوگا اس عمر سے پہلے ہی بچہ روزہ رکھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ. آئیے کلام شامل کرتے ہیں, اس کے بعد بہت ہی جو برننگ ایشو ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے. تو ہمارے درمیان ماشاءاللہ جوائن کیے ہوئے ہیں جب بھائی حسینی برادران, کون سا کلام آپ پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں؟ شاہ صاحب کی گفتگو میں سے کلام میں نے بہت سنا, ایک منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا. اس سجدے وچ زغرادہ جایا, سجدے وچ زغرادہ جایا, تیر یزیدی کھاوے تے فرماوے سبحان ربی اللہ, سبحان اللہ, یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا. معصوم سکینہ عابد دے, معصوم سکینہ عابد دے, زخمانو چم دی جاوے تے فرماوے سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا. شبیر نے کلمہ نانے دا انج دنیا تک اپڑایا, کدی لاشے کدی غازی دا سر چایا, او بڑی کوشش کیتی ظالم نے تے شاہ حق دا نعرہ لایا, خنجر دی ہر ایک ضرب اتے بس یہ گو ورد سنایا. سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا. شبیر دی لاش تے گرم گوا, شبیر دی لاش تے گرم گوا, اٹھ اٹھ کے مٹیاں پاوے تے فرماوے سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا, سبحان ربی یلعلا.
اللہ دی قسم اللہ تو جگ وچ شبیر اسلام دا ناز مغسن پاک شریعت دا توحید دا محرم راز تے انج کوئی جگ تے پڑھ نہ سکیا او جویں پڑھی حسین نماز سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلالا توقیر علی دا شہزادہ توقیر علی دا شہزادہ اسلام دا مان وداوے تے فرماوے سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلالا اللہ اکبر. ناظرین اب تو میں یہ سمجھتا ہوں موضوع تبدیل ہونے والا ہے شاید, کیونکہ صوفی باصفا صوفی محمد برکت علی لدھیانوی علیہ الرحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک عرفہ مقصد کے لیے اپنے مال و جان, اہل و عیال, عزیز و اقارب اور احباب با وفا کی قربانیاں پیش کر کے یزیدیوں کی قوتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا. اسی لیے یزید بدی کے نام پر زندہ ہے جبکہ میرا حسین نیکی کے نام پر زندہ ہے. یوں ہی نہیں پڑی تھی ضرورت حسین کی, ایمان کی بقا ہے شہادت حسین کی, اور جنوں بشر کی بات نہیں کربلا سے پوچھ, اللہ تک گئی ہے سخاوت حسین کی, اور راشد یزیدیت کے دور سیاہ میں زندہ ہے ہم تو یہ ہے کرامت حسین کی. نیزے پہ پڑھ کے قرآن بتلا گئے حسین, لہو میں فرد نہیں خاندان بولتا ہے. موضوع تبدیل نہ ہو جائے, آئیے انشاءاللہ 21 رمضان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حوالے سے, 22 رمضان انشاءاللہ ہم مولا حسن پاک آپ کے حوالے سے, 23 رمضان انشاءاللہ مولا حسین پاک کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آئیے, اور اس سے اگلا جو رمضان ہے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں جناب حضرت غازی عباس آپ کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہم انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے گفتگو پروگرام بزم جو ہے نشست کریں گے. شاہ صاحب ناموس رسالت اس کے حوالے سے میں نے یہ جو دور حاضر کی صورتحال ہے یہ آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. خیر اب 22 کروڑ عوام کی آواز المختصر پارلیمنٹ کے چند جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کے اندر چلے گئی ہے کہ اب وہ 22 کروڑ عوام کی آواز جو ہے وہ کون کون پیش کرے گا, بنے گا, کون کون ایم این ایز جو ہیں عالمی سطح پر یہ اعلان کریں گے کہ گستاخ رسول جو ہیں توبہ نعوذ باللہ جو بھی ہے اول سے آخر تک جہاں جہاں بھی ہے پوری دنیا میں ان کو ایک پیغام سرکاری سطح پر پہنچانے کے لیے کون کون شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے. اب دیکھیں گے کہ کتنے ایم این ایز جو کہتے پھرتے ہیں کہ ختم نبوت ہماری جان ہے, پہچان ہے, ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک اس پہلو پر کوئی سمجھوتا نہ کریں. تو اللہ اکبر, اب سمجھ میں آئے گی, پتہ چلے گا کون کون حضور کی ناموس کے لیے ووٹ کرتا ہے کہ سفیر کو نکالنا چاہیے جو گستاخی کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس پر کتنی لانتے ہیں, وہ کتنا بدبخت ہے جو یہ فیصلہ پارلیمنٹ انشاءاللہ کرے گی. امید واسق ہے, بلکہ یقین بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی, کیونکہ جو گستاخ رسول ہے میں تو کہتا ہوں اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے. کہ آپ سمجھ لیں میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں, احادیث بھی پڑھ سکتا ہوں, وقت کی نزاکت بھی میرے پیش نظر ہے. تو شاہ صاحب کیا فرمائیں گے ناموس رسالت کے حوالے سے, آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھو جی,
عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا دین ہے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے گا بھی ہمارے 2 ہاتھ ہیں نا، یہ دونوں ہمارے جسم کا حصہ ہے نا، جی بے تو شک، ایک کٹ بھی جائے تو یہ کام دیتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ؟ اچھی بات ہے۔ جی اگر جی یہ دونوں ہاتھ بھی اتر جائے جی تو یہ بازو جو ہے نا، یہ وہ فیس بک پہ آپ دیکھیں کچھ بچے جن کے یا بچیاں دکھاتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں تو وہ پاؤں سے کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے کام چل جاتا ہے، کوئی حصہ نہ بھی ہو۔ تو یہ ایمان کا حصہ میں نہیں سمجھتا جو ہمارے بیلی کہتے ہیں کہ ختم نبوت ایمان کا حصہ نہیں، یہ عین ایمان ہے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، ایمان ہے ہمارا۔ بے شک، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ سیف الرحمان صاحب، ہمارے اندر سے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں نا جی تو ہمیں کہا جاتا ہے میرے پتر نے، میری بیٹی نے ایف اے کرنا ہے، ایف ایس سی کرنی ہے، بی ایس سی کرنی ہے، ایم ایس سی کرنی ہے، اس نے انجینئر بننا ہے، اس نے یہ بننا ہے، اس نے وہ بننا ہے، پھپھو آتی ہے، تائی آتی ہے، ماموں آتا ہے، میرے پتر نے کی بننا ہے، وہ پوچھتے ہیں کیا بننا ہے، کیا مستقبل کی پلاننگ ہے، جی جی اور پھر ہماری مستقبل کی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ہماری مستقبل کی پلاننگ، چاچا جی، تایا جی، ماموں جی، ہم نا بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے۔ ہاں بالکل، کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بہن جی یہ بیٹے نے قرآن پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر، یہ بیٹا نمازیں پڑھتا ہے، ہائے 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 ہائے، کیا اس بیٹے کو کچھ 10 20 15 20 30 40 کوئی احادیث یاد ہے؟ کیا اسے کچھ دین کا بھی سمجھایا ہے یا صرف ایف ایس ہی کروا لی ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے اندر مسائل، یہ فیس بک آج کل نیٹ پر جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک عالم صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں فلاں جو ہے وہ نظام غلط ہے، فلاں جو ہے فلاں غلط ہے۔ وہ علماء کرام ہمیں ایک دوسرے سے پہلے ہی ہم نے ایف ایس سی بی ایس سی میں جو پڑھ لیا وہ اس طرف آ گئے۔ دوسرا پھر کیا نظام آ گیا؟ علماء اکرام جو آج کل بیٹھے ہیں فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، اس بات نے ہمیں ایک دوسرے سے بیزار کر دیا۔ اس بیزاریت کے ماحول میں ہونا تو یہ چاہیے تھا جو وقت کی بھی ضرورت ہے اور جو اصل دینی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر محبت مصطفیٰ کو ڈالا جاتا ہے۔ ہماری مائیں، ہمارے ماموں، ہمارے چاچے، ہمارے علماء اکرام، ہمارے پیران اعظام ہمارے اندر جو ہیں وہ محبت مصطفیٰ کو داخل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کی شان ہمارے سامنے بہت بیان اچھے، کرتے، بہت اچھے، شان الہیہ ہمارے سامنے بیان کرتے۔ اس شان کو سنتے سنتے محبت تو تب بھی ہوتی ہے نا جب کوئی خوبصورت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، تو جب حسن مصطفیٰ کا بتایا جائے گا، جب شان مصطفیٰ کا بتایا جائے گا تو یہ مسلمان جو ہے وہ حسن مصطفیٰ کا اسیر ہوگا، اللہ اللہ، وہ عاشق رسول ہوگا، سبحان اللہ، وہ اپنے رب کے نظام کو جانے گا۔ جب اس کے اندر محبت ہوگی نا تو پھر وہ محبوب کو پانے کی کوشش کرے گا۔ جب محبوب کو پانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ محبوب کے احکامات پر عمل کرے گا۔ روزہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اس کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتا ہے۔ بے شک، اب جس کے اندر محبت مصطفیٰ ڈال دی جائے گی، محبت الہیہ ڈال دی جائے گی تو پھر وہ صبر کرے گا، اللہ اللہ، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ مع الصابرین، وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب المتقین، وہ پھر تقوی کو اختیار کرے گا، پرہیزگاری کو اختیار کرے گا، رذائل سے بچے گا کہ نہ یہ کام نہیں کرنا، میرے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، جب وہ ایسا کرے گا واہ واہ، تو قرب الہیہ، آقا رفرین کی محبتیں، دین کی محبتوں کو سمیٹے گا تو کبھی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، میں جو اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں حافظ بلال صاحب، میں ان کی توجہ چاہوں گا، انہوں نے مجھے کہا تھا بڑے ہارٹ ٹاپک پہ آج آپ باتیں کریں گے شاہ جی، محبت کی بات سنا دو۔ جی، رات کا وقت ہے، رابعہ بصری نام ہے، رابعہ بصری نام ہے، ہاتھ دن میں کام کرتے ہوئے ٹوٹ گیا ہے، سارا دن وہ کام کرتی رہی ہیں
اور اب کیا ہے، رات کو عشاء سے کچھ لیٹ ہو گئی تو مصلی بچھا کے تو کہتی ہیں آج میں تیرے پاس جو ہے نا دیر سے آئی ہوں، اللہ اکبر، آج میں تیرے پاس دیر سے آئی ہوں۔ اس دنیا میں جس کی میں نوکر بنی ہوئی ہے نا، وہ مجھ سے کام بڑا لیتا ہے، اللہ تو اس اکبر، کے آئے کام آئے۔ خدمتیں کرتے کرتے میں تھک بھی گئی ہوں، اس کی بھی اطاعت جو ہے وہ مجھ پر فرض ہے، میں اس کے بھی کام کرتی ہوں، میرا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو میں مجبور تھی تیرے حضور میں دیر سے آئی ہائے ہوں، ہائے مجھے ہائے۔ اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے حضور میں قبول کر۔ سبحان اللہ۔ سیف الرحمان صاحب ہمارے اندر سے نا یہ محبتیں نکال دی ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ آج یہ کبھی اسمبلیوں میں ضرورت نہ پڑتی، اقتدار کا لالچ اتنا بڑھ گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبردار آپ اسی لیے ہوئے تھے، جی جی جی، کیونکہ آپ مثال ہے نا ہمارے لیے، اسی لیے تو دستبردار ہوئے تھے کہ اقتدار حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ ہم نے اقتدار کو آگے رکھ لیا ہے اور محبت مصطفیٰ کو پیچھے کر لیا۔ مجھے نہیں پتا وقت کتنا گزر رہا ہے، بسم اللہ بسم لیکن اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت ہی پیار ہے۔ آپ نے فرمایا پیار تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے۔ جی 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 جی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے مال و دولت جو ہے نا میرے پاس، اور یہ جو سب ارد گرد ہے زمین اور جائیدادیں جو بھی ہیں، ان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ کامل نہیں ہوا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس جہاں میں جی مال جان اولاد بہن بھائی ماں باپ، ہاں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر قربان ہے، سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اب آپ نے ایمان کامل کو پا لیا۔ تو ایمان کامل تو یہ ہم نے سمجھنا میری تھا، جان سے بھی بڑھ کے، آئے ہائے ہائے، سب یہ ہر جہان شے سے، نہیں واہ واہ، دو جہان یارا، سبحان اللہ۔ میں حضور دی آل تو وار چھڑا۔ تو یہ تو حضور کی ناموس کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اقتدار کیا حیثیت ہے۔ میں میر ظفر اللہ جمالی کو خدا جانتا بڑے پسند کرتا ہوں، میں وہ اس کا تھوڑا سا کلپ یہ فیس بک پر دیکھتا ہوں اور دیکھ دیکھ کے روتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اب جب روزہ رسول پر جاؤں گا یا آقا کے ادھر حضور جاؤں گا، جب طواف میں کعبہ کروں گا تو کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر، میرا اللہ مجھے پوچھے گا یہ سیکھ کر گئے تھے کہ اسمبلی میں جب آقا کی ناموس پر ختم نبوت پر جب کوئی قدغن لگے تو پھر تو ادھر بیٹھا رہے۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میر ظفر اللہ جمالی کے وہ بول سنیے گا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جیتے جی ایسی اسمبلیوں کو اجڑتا ہوا دیکھوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو یہ اقتدار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، حیثیت آقا رفریم کی محبت رکھتی ہے، سبحان اللہ، آقا رفریم کی غلامی رکھتی ہے۔ غلامی رسول ہے تو سیدنا عمر فاروق کے مراتب ہیں، غلامی رسول ہے تو سیدنا عثمان غنی کے مراتب ہیں۔ یہ سب مراتب، یہ سارے جاہ و حشمت کی محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو تیرے ہم تیرے صلی ہیں، اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہیں۔ واہ واہ۔ میرے بیلیو، میرا آپ سے یہی میسج ہے، اپنا سب کچھ آقا کے قدموں پہ نچھاور کریں۔ جب نچھاور کریں گے وہ لا کل شین قدیر رب ہے، کل اللہم مالک الملک، وہ میرا رب ہے، اقتدار وہ دیتا ہے، بے شک، حکومتیں وہ دیتا ہے، بے شک، یہ سب اس کے دربار سے ہے۔ آہا، تو جب یہ سب اس کے دربار سے ہے تو پھر ہمیں کسی کی اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اقتدا کرنی ہے ابوبکر صدیق رضی سبحان اللہ عنہ اللہ، کی، سبحان عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، مولا علی کرم اللہ وجہ تعالی کریم کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، ہاں، سبحان اللہ، یہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اور بہت اللہ رب العزت ہمیں اسی رستے پر قائم فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ اچھا شاہ جی، یہ 2-3 سوال بھی آئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ الحمدللہ 19 مئی کو پروگرام سے ہٹ کے ہے یہ سوال تو کر لیتے ہیں، کرونا کی وجہ سے پچھلی دفعہ جو صورتحال بنی کہ عرس پاک کی تقریب نہیں ہو سکی، شادیوں کی تقریب نہیں ہو سکی، تو آپ نے کیا
کیا کہ تقریباً 2-4 باراتیں ڈیلی بلانی اور آپ نے ایک دن یا 2 دن کا وقفہ ڈال کے سبھی کا یہ جو نظام تھا آپ نے فریضہ اپنا سر انجام دیا. تو اس بار جو ہے تقریباً اپریل گزرنے کو ہے اور مئی آنے کو ہے 19 مئی. تو دوستوں نے پوچھا ہے, سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے اس بار, کیونکہ حالات تو بہت ٹف ہیں کرونا کے حوالے سے بھی, پہلے جو کیسز تھے اس سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ نکل رہے ہیں یا اوپر کے سامنے آ رہے ہیں, تو اس بار آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا کائنڈلی بتا دیجئے. میں سب سے پہلے جس دوست نے یہ سوال کیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. چونکہ یہ ایک میری درد تھی میرے دل کا, تو وہ بھی میں چاہتا تھا کہیں بیان ہو جائے. پرسوں میرے پاس 2 فیملیز آئی تھیں کہ ہماری بیٹیوں کی ہم چاہتے ہیں آپ کے عرص پاک پر شادی ہو. تو میں نے انہیں انکار کیا. میں نے کہا میرے پاس اب اتنی ہمت نہیں ہے, میں نے 30 بیٹیاں چن لی ہوئی ہیں اور میں ابھی ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اور ان کے لیے بھی جو تیاریوں میں مجھے جو ہے کچھ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ ایک سید فیملی, 2 سادات فیملیز ہیں, انہوں نے بھی مجھے کہا, یعنی 4-5 گھر تھے جنہیں میں نے ابھی انکار کیا کہ میرے پاس نہیں ہمت. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری یہ آواز اگر پہنچ جائے تو میں تعاون کی اپیل کرتا ہوں آپ کے اس جو ہے چینل کے تھرو کہ اس سلسلے میں میری ساتھ ملیں, تاکہ میں نے جن بیٹیوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں, جن غریب والدین کے دل ٹوٹ گئے ہیں, وہ میرے ساتھ تعاون کریں, میرے ساتھ شامل ہوں اور اس بابرکت مہینے میں, تاکہ میں ان بیٹیوں کے لیے جو ہے نا وہ سامان, ان کے شادیوں کا انتظام کر سکوں. پچھلے سال ہم نے 12 اگست کو سیف الرحمان صاحب آپ بھی شامل تھے, ڈاکٹر غلام ویس قادری صاحب بھی آئے تھے, تشریف لائے جی آپ کی تو پوری ٹیم آئی تھی. پچھلے سال ہم نے چونکہ کرونا SOPs پر عمل کیا, اور بیٹیوں والے مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب ہمارے پاس تو پہلے بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ ہمارا ساتھ دیں. تو یہ آپ بھی انکار کر دیں گے تو ہمارے بڑے برا حال ہو جائے گا. تو پھر میں نے الحمدللہ اپنے دوستوں کے تعاون سے, میرے رب کا فضل ہے, میرے آقا کی رحمتیں ہیں اور میرے مرشد کا یہ کمال ہے. میں لکھتا ہوں یہ کمال میرے صاحب کمال کا ہے. تو صاحب کمال کا یہ کمال پھر اللہ نے 12 اگست 13 14 اور 15 16 17 اگست تک ہم نے روزانہ 2-3-4 بیٹیوں کی براتیں بلائیں, نکاح پڑھائے, اور پھر ہم نے بیٹیوں کو انشاءاللہ گھر کے استعمال کا ضروری سامان دے کے رخصت کیا. دوسرا یہ غور کریے گا سیف الرحمان صاحب اس سارے معاملے میں کہ جب کسی بیٹی کی ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو والدین کا میرا خیال کوئی 5 سے 10 ہزار, اس سے زیادہ نہیں, یہ خرچہ ان کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ براتیں یا رینج جو ان کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہماری طرف سے سامان بھی الحمدللہ دیا جاتا ہے, بیٹیوں کو ادھر تیار بھی کیا جاتا ہے. ایک سامان کا خرچہ گیا والدین کا, بیٹیوں کو تیار کرنے کا خرچہ والدین کا گیا, ٹینٹوں کا خرچہ والدین کا وہ بھی گیا, بارات کو بٹھانے کا یعنی کھانے وغیرہ کھلانے کا, یعنی والدین کا وہ ٹوٹل جو ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نکاح کو آسان کر دیتے ہیں. وہ ہم سارے کا سارا جو ہوتا ہے وہ نظام جو ہے نا وہ جو ہے ہم سارے کا سارا نظام جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ادا کرتے, اور والدین کا بوجھ پوری طرح سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں میں. یہ میرے پاس اسی بیلی نے آگے سوال کر دیا ہے, تو اسی بیلی کو میں بتا رہا ہوں کہ ہر بیٹی کو الحمدللہ ایک پیٹی سیٹ دیا جاتا ہے, ماشاءاللہ ہر بیٹی کو ایک بیڈ دیا جاتا ہے, ہر بیٹی کو ایک شوکیس دیا جاتا ہے برتن وغیرہ رکھنے کے لیے, ماشاءاللہ ہر بیٹی کو جو ہے ایک جو ہے پیڈسٹل سیلنگ فین دیا جاتا ہے, ہر بیٹی کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے واٹر سیٹ دیا جاتا ہے, ٹی سیٹ دیا جاتا ہے, ہاٹ پاٹ سیٹ دیا جاتا ہے, ڈنر سیٹ دیا جاتا ہے, سٹیل کے برتن دیے جاتے ہیں, 2 چادریں ہم دیتے ہیں, 2 کھیس ہم دیتے ہیں, 2 سرانے ہم دیتے ہیں, اور 2 کرسیاں ہوتی ہیں, 2 میز ہوتے ہیں, ایک بیڈ شیٹ ہے وہ دیتے ہیں. سٹیل کے جو برتن ہوتے ہیں وہ پورے اس کے استعمال کے 6 کولیاں جیسے ہوتا ہے نا, 6 کولیاں, 6 تھالیاں, 6 گلاس اور بالٹی, کولی, ساس پین وغیرہ اس طرح سے استعمال کے وہ سارے برتن ہوتے ہیں. قرآن پاک ہم دیتے ہیں بیٹی کو, ایک جائے نماز ہوتا ہے, ایک چٹائی کمرے میں بچھانے کے لیے. اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں یہ کہ میری بیٹی کو وہاں پہ جا کے رضائیاں بھی ہوتی ہیں ساتھ میں, کہ گھر میں جا کے اس کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ اپنے استعمال کی وہ چیزیں بنا جو ہے نا وہ جو ہم دی ہوتی ہیں اس کو کسی کا محتاج نہ ہو, اپنی خوشحال زندگی گزارے. دعائیں تو ساتھ ہوتی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے
کہ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں تاکہ میں اس معاملے کو حل کر سکوں اپنی بیٹیوں کو. اس دفعہ جو ہے 19 مئی کا میرا پروگرام تھا، لیکن گورنمنٹ نے جو ابھی فی الحال چونکہ اعلان نہیں کیا، تو یہ پروگرام ہمارا عرس پاک جو ہے بیٹیوں کی 30 کی بجائے ہو سکتا ہے بڑھ جائے، اور میری اللہ مدد فرمائے آقا رفریم کے توسل سے. تو جو ہے یہ اب 19 جون کو ہوگا انشاءاللہ. 19 جون یعنی ایک مہینہ آپ نے بڑھا دیا. ہاں، ہم نے ایک مہینہ آگے کر. جی ناظرین، یقیناً 19 مئی. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں، مجھے نہیں پتا اگر آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. وقت کیا چیز ہے جی، آپ گفتگو فرمائیں. میں آپ کو اگر نعت سننی ہے تو وہ سنیے گا، اور مجھے 5 سے 7 منٹ مزید دیجیے. جی بسم اللہ بسم اللہ. اگر آپ نے نعت سننی ہے تو سن سکتے ہیں. نہیں، پہلے آپ گفتگو فرما لیں، آخر پر کلام شامل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب یہ جو بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی نظر آتے ہیں کہ ایسے اکثر و بیشتر میں نے تو دیکھا ہے کہ پیران الزام، اچھے جو پیر ہیں ان کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، تو جو میں نے دیکھا ہے کہ نذرانے آتے ہیں جیب میں، یا گھر بنانے میں، یا گاڑیاں، یا جو ملازم رکھے ہیں، یا سیکیورٹی گارڈ ہیں، یا دیگر سہولیات کے حوالے سے وہ اڑا دیتے ہیں. لیکن شاہ صاحب کے پاس جتنے بھی پیسے آتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو جہیز کی شکل میں دے دیں. ان کے علاوہ بھی کافی معاملات پورے سال میں رہتے ہیں تو وہ آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. بسم اللہ جی. میں آپ کی بات میں سے ہی بات کر دوں پہلے. سیف الرحمان صاحب، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی رمضان مبارک کے یہ بابرکت وقت ہے، لمحات ہیں. الحمدللہ. ٹی وی پر آتا ہے، فیس بک پر آتا ہے، فلاں پیر صاحب جو ہے وہ جو آتا ہے فلاں جو ہے فلاں جگہ لگاتے ہیں، فلاں جگہ لگاتے ہیں. میں قسم اٹھائے بغیر رمضان کی برکتوں کے توسل سے یہ بات کر رہا ہوں، آج کے دن تک میرے پاس نہ کوئی پلاٹ ہے کہ میں نے بنایا ہو، نہ میں نے ایسا کوئی کمرہ بنایا ہے جو بڑا لگژری ماحول کا ہو. ماشاءاللہ. میں نے کوئی زمین نہیں خریدی ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں بنا لیں، کوئی آنے والا کیا کہے گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ میرے اللہ کی محبتیں ہیں، آقا کی غلامی ہے میرے پاس. میرے پاس یہ میرے دوستوں کی محبتیں ہیں جو میں نے بیٹیوں کی شادیاں کی، میرے پاس وہ ہے. ایک گاڑی ہے، وہ بھی جب وقت آتا ہے مجھے ضرورت پڑے نا تو میں گاڑی سیل کر دیتا. وہ ضرورت ہے میرے آنے جانے کی. اس کے علاوہ میری کوئی متاع ہے نہیں ہے. جو بھی آتا ہے، میں جو قرآن حفظ کر رہے ہیں بچے میں ان پر لگاتا ہوں، جو میری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں میں ان پر لگاتا ہوں، جو اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہوئی ہیں میں ان بیٹیوں کی جو ہے پرورش میں لگاتا ہوں. میں میرے جو بینک اکاؤنٹ ہیں وہ دیکھ لیں، میرے گھر میں میری بیوی سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دنیاوی سونا جواہرات موتی نہیں ہے. وہی ہے جو آپ دیتے اور میں بیٹیوں اور قرآن پڑھانے میں لگا دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے پاس جو لباس ہیں عام بندہ مزدور بھی اس سے اچھے پہنتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں سانگلیل میں آپ پھریں میرے شہر میں کسی دکان سے پوچھے تحسین شاہ نے آ کے، یا تحسین شاہ نے کسی کو بھیجا ہو، یا شاہ صاحب کے ملنے والا کوئی آ کے کسی نے کہا ہو کہ فلاں قسم کا سوٹ شاہ صاحب کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، نہ قیمتی لباس کا سوچا ہے، نہ قیمتی زیورات کا سوچا ہے، نہ قیمتی گاڑیوں کا سوچا ہے. میں چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، سبحان اللہ، میرے رسول اللہ راضی ہو جائے. میرا رب راضی ہو گیا نا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا مجھے انہیں آپ سے عرض کیا گیا نا آپ کے کفن کے والے سے، تو آپ نے فرمایا میرے لیے یہ پرانا ہی بہت ہے. نیا جو ہے نا وہ زندوں کو ضرورت ہے. اللہ اللہ. اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو یہ جو نیا کفن دو گے نا وہ تو خراب ہو جانا ہے. یہ فائدہ نہیں دینے والا، یہ تو خراب ہو جانا ہے، یہ تو پیپ سے خراب ہو جائے گا، یہ گلنے سڑنے سے یہ بھی گل سڑ جائے گا. یہ جو ہے زندہ ان کی اس کی ضرورت ہے. میرے لیے یہ پرانا ہی بہت ہے. میرے اعمال اچھے ہوئے، میں صحیح جواب دے سکا تو انشاءاللہ یہ پرانے لباس کی جگہ مجھے جنت کے حلے پہنائے جائے. خدا جانتا ہے ایسی ہر خواہش سے میرے اللہ نے. یعنی آپ کا فرمان یہ ہے کہ یہ نیا جو ہے نا کفن مجھے پہنا رہے ہو کسی زندہ کو دے دو، اس کے کام آ جائے. اس کے کام. واہ واہ. مجھے ایسی خواہشوں کوئی نہیں رہی ہیں، پہلے کبھی ہوں گی لیکن خدا جانتا ہے دن بدن
وہ تبدیلی آتی جا رہی ہے، تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا سمجھاؤں میرے بیلیوں کو. میں کچھ دن پہلے مزمل حسین سیفی صاحب میرے بڑے پیار والے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ. میں ایک گھر گیا نا، ایک مریدوں کے عقیدت مندوں کے گھر گیا تو 9 بجے کا ٹائم تھا. تو محفل سے فارغ ہو کے تو میں نے کہا یار یہ کیا شور سا ہے گھر کے اندر. تو کہنے لگا جی وہ نا ٹی وی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں خاموش ہو گیا. کچھ دیر گزری، کھانا آیا تو میری وہ بیٹیاں جو تھیں وہ بھی میرے پاس آئیں. تو میں نے پوچھا پتر وہ کیا بات ہے، ٹی وی اس وقت دیکھ رہی تھی آپ، محفل ہو رہی تھی تو آپ نے یہ ٹی وی لگایا ہوا گھر. تو کہنے لگی شاہ صاحب یہ بات کو میں گفٹ کر رہا ہوں آپ سب کو گفٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہنے لگی شاہ جی سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، تھک جاتی ہے نا سارا دن کام کر کے. حافظ صاحب سارا دن ہم تھک جاتی ہیں یہ کام کر کے، آٹا گوندنا، روٹیاں پکانا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، بچوں کو سنبھالنا، خامند کے لیے کام کرنا، تو ہم تھک جاتی ہیں. تو شام کو ہمیں ایک ڈرامہ پسند ہے، ٹھیک ہے. تو ہم وہ نا رات کو میرے بیٹھ کے تو ہم وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، تھکاوٹ اتارنے کے لیے. میں اپنی بہنوں سے، اپنی بھائیوں سے یہ میری گزارش کو سنیے گا. اللہ اکبر. ایک آپ ہیں تھک کے بیڈ پر بیٹھ کے اے سی چلا کے یا وہ فین پنکھا چلا کے ٹھنڈی ہوا کے نیچے کیا کر رہے ہیں، دن کی تھکاوٹ اتار رہے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو سیدہ نساء العالمین ہیں، اللہ اللہ. چکی چلا رہی ہیں نا پورا دن، چکی چلا رہی ہیں، آٹا پیس رہی ہیں، آٹا گوند بھی رہی ہیں، جی جی برتن بھی دھو رہی ہیں، جی گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہیں. بے شک. حسن و حسین علیہ السلام، بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی بیٹیاں بھی ہیں گھر میں، ان کی پرورش بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مولا علی مجاہد ہیں، ان کے جہاد کے نظام کو بھی جاری کیے ہوئے ہیں. سارا دن یہ نظام کر کے، گھرداری کر کے، اب وہ شہزادی کائنات جو ہیں وہ کیا ہیں، مولا حسن فرماتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد جی ہماری والدہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی بچھا لیتی تھی اور پھر پوری رات اس کے حضور میں رکوع و سجود میں رہتی. پوری رات، پورا دن گھرداری ہے اور پوری رات میری سیدہ، ماشاءاللہ، میری سیدہ ہماری آقا زادی کیا کر رہی ہیں، اس کے حضور میں سجدہ، اور اس کے حضور میں آپ کائنات کی واحد ہستی ہیں جو کیا فرما رہی ہیں. آپ جو ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، قیام میں ہیں، قیام میں ہیں ابھی تو رات گزر گئی قیام ہی میں، تو آپ جب سجدے میں ہیں رات گزر گئی. اب کیا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کا حکم آ گیا اعلان، تو آپ جلدی سے دوسرا سجدہ فرماتی ہیں اور آپ عرض کرتی ہیں یا رب العالمین تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ میرا ایک سجدہ جو ہے وہ بھی پورا، وہ بھی مکمل نہیں ہوا. اور ایک وہ شہزادی کائنات جو ہمارے لیے مچلے راہ ہے، وہ راتیں سجدوں میں گزار رہی ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو یہ کون سا دین پڑھا دیا گیا ہے کہ اب تھک گئی ہو تو ڈرامے دیکھ لو، اب تھک گئی ہے تو کیا ہے کوئی نائٹ فنکشن دیکھنا ہے. ارے نہیں، اسلام نے، ہماری بی بی پاک نے، ہمارے دین نے، میرے آقا کی بیٹی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تھکاوٹیں یہ ڈرامے دیکھ کر نہیں ہیں، اس سے دور نہیں کرنی. جب تم سارا دن کام کر لو تو سجدہ شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر، اس کا ذکر کرو. ہم نے جب سے اپنی سید زادی کے رستے کو چھوڑا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، تو مولا علی کا، مولا حسن کا، مولا حسین کا فیضان بھی نہیں رہا. اور یارا ان کے راہ پہ تو لاؤ. ہمیں میں کسی کو کیا کہوں، ہمیں ان نئے جھگڑوں میں ڈال دیا، اپنی حیثیتوں کو دیکھا نہیں. تم اپنی آقا زادی کی شان کو بیان کرو اپنی بیٹیوں میں بیٹھ کر، تاکہ اس شان والی کے ساتھ جڑیں. جب وہ شان والی کے ساتھ جڑ جائیں گی پریشانیاں خود ہی دور ہو جائیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مجھے وہ ایک بیان ہو رہا تھا تو اس میں اس نے جو ہے ہر بندہ کا پریشان ہے، تو کسی نے پوچھا پریشانی دور کیسے ہوگی. میں نے کہا وہ کیسے ہوگی، شان والے اس کائنات میں اللہ نے صرف میرے آقا ہی بنائے ہیں. بے شک.
साहब शान व रफाना लका जिक्रक, बेशक। वो एक ही तो है। बेशक। तो शान वाले के साथ जुड़ जाओ, शान वाले के गुलाम हो जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह परेशानियां सब दूर कर देगा। आज जो मुल्क में परेशानियां है ना, वो इसी तो वजह से है। आज जो मुल्क में परेशानियां है, ये जो मामला चल रहा है, वो इसी वजह से तो है। दूर हम हट उस गए। शान वाले से दूर है। आका रऊफ रहीम के कदमों से जुड़ जाओ, गुलाम मुस्तफ़ा हो जाओ इंशाल्लाह। ओ बेलियो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो अल्लाह है, बेशक। राज़िक अल्लाह है। बेशक। और ये डर रहे हैं कि अगर हमने ज़फ़ीर निकाला तो भूखे मर जाएंगे। हाय हाय हाय। रोटी दे रब डरो फ्रांस से, रोटी दे रब डरो अमेरिका से। हाय, और रोटी हाय, तो वो रब देता है, खाना वो रब देता है, सेहत वो देता है, तंदुरुस्ती वो देता है, शफाएं वो देता है, अताएं वो करता है। मुसलमान का ईमान क्या था, ये अभी आने वाला ना 17 रमजानुल मुबारक, हाफिज साहब वो आने वाला 17 रमजानुल मुबारक। हाय 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 हाय। अल्लाह उसने अल्लाह। क्या बताया था 17 रमजान मुबारक में? बहुत यही तो अच्छे। बताया था, क्या पैगाम है, बहुत अच्छे। यही बताया था मुजम्मल हुसैन सैफी साहब। 17 रमजान मुबारक ने हमें यह बताया कि तुमने क्या करना है, आका के पीछे चलना है, बस वाह वाह। आका को देखना है। वो उनके जो है महल्लात नहीं देखने, अपने आका की तरफ देखना है। सुभान अल्लाह। उनके असला नहीं देखना, वो जो खुदे पहनी हुई हैं सर पे वो नहीं देखनी, वो उनकी तलवारें नहीं देखनी, आका की तरफ देखना, सुभान अल्लाह। आका के कदमों की। यही हुआ ना, वाह 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 वाह। वो हजारों की तादाद में, और ये 313। 313। और यकीन करिए अपने उलमा किराम से पूछिए तब भी ईमान ताजा होगा। हमारे उलमा ने नहीं वो 313 नहीं थे, वो तो इतने थे, नहीं वो फलानी बात नहीं, वो तो फलां थी। इस झगड़े में ना डालो, उन्हें ये बताओ भाई उनका ईमान तो देखो, वो नबी का पाक के आशिकों की तरफ तो देखो। उन्हें ना असले की तरफ था डर, ऐसे ही है, ना उनकी तादाद से डर था, बिल्कुल। बल्कि क्या था, उन्हें यकीन था कि अल्लाह हमारे साथ है, नबी पाक के हम गुलाम है, नबी की पूरी तवज्जो हमारे साथ है। हाथों में क्या था, सोटियां, वो खजूर की सोटियां। हाय हाय हाय। अब गौर करिए, सुबह ही चले, सुबह ही देखें, अल्लाह। हाथ में एक छुरी पकड़ लें और साथ में एक छड़ी पकड़ लें। अब छुरी और छड़ी का मुकाबला ही नहीं है। जी जी। छुरी तो काटेगी उसको, तलवार ने तो काट देना उन छड़ियों को। दूसरी तरफ तलवारें। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा उसकी तेजी का वाह मुकद्दर के वाह हवाले। वाह वाह। ये बताया था, फ्रांस के पैसे नहीं देखने, बम नहीं देखने फ्रांस के, ठीक है। ना अमेरिका के, ना इंग्लैंड के। हमने बम देखने, हमने तो मोहम्मद मुस्तफा को देखना, आहा, तरीका सहाबा को देखना, सहाबा के। किसी सहाबी के सर पर पगड़ी नहीं है, किसी सहाबा के पास जो है वो कमीज नहीं है, सिर्फ तहमत है और जूता पहना है। किसी ने जूता भी नहीं, सिर्फ तहमत, सिर्फ तहमत और हाथ में सोटी पकड़कर वो चलने वाले जो हैं आज इस कायनात में सबसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह। तो ये डर रहे हैं, वजह क्या है, इन्होंने दौलत का हवस है, इक्तदार की हवस है। दौलत की हवस को छोड़े, इक्तदार की हवस को छोड़े, कह नहीं हमने अपने आका को मना लिया, रब को मना लिया, सब कुछ ही मिल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुसलमान भी डरता है, डरना नहीं है, इनके ईमान मुतजलजल है, इनके ईमान कमजोर है। यारा देखो तो सही, लाहौर में एक अली अजमेरी आया था, आज पूरा लाहौर आबाद नहीं है। सुभान अल्लाह। इनको बरकत भूल गई है हमारे दीन की। यशरब के सदके वो यशरब मदीना मुनव्वरा बना, भूखों मरने वाले, वहां पे बीमार रहने वाले लोगों को शफाएं नहीं मिली आका के आने से। हुजूर के सदके, वाह वाह। वो मदीना मुनव्वरा रोशन शहर नहीं, आज कायनात में रोशनी उसी के सदके में है। बेशक, वाह वाह। अगर हम सरकार के गुलाम ना बने, अपने ईमान को मजबूत सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक, कभी किस बेली ने सवाल भेजा है कि सहाबा का रोजे का तरीका क्या था, पुत्री हम उस तरीके को अपना नहीं सकते, लेकिन उस तरीके की तरफ चलेंगे भी तो फिर भी फैज मिलेगा। सहाबा किराम जब रोजा रखते थे ना जी, तो कभी कभी रात को ही सहरी की नियत कर लेते, सुबह अगर ना उठा गया, ना भी आ गया तो रात ही सहाबा सारा सारा दिन सहराओं में ऊंट चराते थे, सारा सारा दिन ऊंट चराते थे। और हम दुकान से वक्त से ही आ जाते, यार रोजा है, जाके एसी में सोएंगे। तपती रेत और गर्मी का वो सहाबा किराम का रोजा, आहा। आप रोजा रख के तो कुओं से पानी निकाल के अपने खेतों को सिंचा करते थे। सहाबा किराम ने जहाद किया है। रोजा किसी चीज को नहीं रोकता। हम तो एसी में बैठते, आज रोजा रख लिया, आज हम थक गए। मेरे प्यारे बेलियो, अपने निज़ाम को ना अपने उलमाए कराम से इश्क मुस्तफ़ा,
شان مصطفیٰ سنا کریں. جب وہ کسی کو یہ متنازعہ سی بات کرے انہیں کہا جی نہیں بعد ان باتوں کو چھوڑے, صرف شان مصطفیٰ واہ سنائیے, واہ سبحان شان صحابہ سنائیے. سبحان اللہ. جب آپ شان سنیں گے نا تو آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی نا تو وہ اللہ محبوب بھی وہی ہے, محب بھی وہی ہے, عاشق بھی وہی ہے, معشوق بھی وہی ہے, شوق بھی وہی ہے. وہ خود ہی شوق آپ کے اندر پیدا کرے بے گا. شک. جب شوق پیدا کر دے گا نا تو معشوق تک آپ کو رسائی بھی عطا کرے گا. واہ واہ. یعنی معشوق تک سے مراد اس کے قدموں تک رسائی عطا کر دے گا. میں تو یہی گزارش کرتا ہوں, میں تو اپنے مریدوں کو محبتیں سناتا ہوں. آقا کی محبتیں سنائیے تاکہ ہمیں توجہ مصطفیٰ ملے, توجہ الہیہ ملے اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اللہم آمین. ناظرین وقت کافی ہوا چاہتا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں تقریباً ٹائم کافی ہوا چاہتا ہے, تو میرے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ڈبل نشست ہو چکی ہے. شاہ صاحب کا بھی شکریہ, میرے بھائیوں کا بھی شکریہ. آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ ناروں کی طرح ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے میں ہوں, چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو بھی احباب ہوں, چاہے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں, اللہ ناروں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیفی ساؤنڈ والوں کا جو تعاون فرماتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ABC گارمنٹس, رضوی پروڈکشن اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن اور دیگر مہمان دوست احباب جن بھائیوں نے تعاون فرمایا ان کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ اسی وقت مہمانوں کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے ثناخانوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آخر میں کلام شامل کرتے ہیں مزمل حسین سیفی صاحب. جی مزمل بھائی, آخر میں اپنے چاہنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ میں قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. بڑی خوبصورت گفتگو تھی قبلہ شاہ صاحب کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, قابل تعریف. اور کوئی اقتدار میں ہو یا نہ ہو, جی جی, حضور ہر حال کو جانتے ہیں, سرکار ہر کے حال کو اور کال کو جانتے ہیں. واہ واہ. اس حوالے سے میں کلام پیش کرنے لگا ہوں. کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں, انشاءاللہ درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں. بے شک. چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کر کھڑا ہوں, یہ سوچ کر کھڑا ہوں کہ مانگے گا کیا دیوانہ سرکار, کیا بات ہے. سرکار جانتے ہیں, مانگے گا کیا دیوانہ سرکار جانتے ہیں. میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں. یہاں سب تڑپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں لیکن کب کس کو ہے بلانا سرکار جانتے ہیں. اور خاموش اس لیے تھے حیدر کا تھا عقیدہ, حیدر کا تھا عقیدہ کہ سورج کو موڑ لانا سرکار جانتے ہیں. ماشاءاللہ. شاکر ملول نہ ہو کیوں کر قبول نہ ہو, کیوں کر قبول نہ ہو, یہ خیال
आजज़ाना हुजूर जानते है कार जानते हैं, मेरे दर्द का फसाना सरकार